AI کے بارے میں ایک انتہائی تازہ ترین لیٹسٹ آپ کو اطلاع دینے جا رہا ہوں جو دلچسپ ہے بہت۔ AI کو بھی کچھ لوگ تو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی غلط کام ہو گیا، حالانکہ یہ گوگل، یہ کمپیوٹر ہمارا، اس طرح کی جتنی مشینیں، آٹو جو مشینیں ہیں وہ ایک طرح کی AI کی بنیادی شکل ہیں۔ اور اب یہ ظاہر ہے کہ چیز آگے چلتی اب یہ روبوٹس میں بھی آ رہا ہے اور انسان کے پیرلل کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ خود انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ سسٹم ہے۔ لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی تک جو ہے یہ سارا کچھ اس بنیاد پر کھڑا ہے جو انسانوں نے اس کو دیا ہے۔ اس سے آگے بھی جو اگر ممکن ہوا تو وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہی ہوگا کہ جس طرح انسان جو ہے وہ فورکاسٹ کر لیتا ہے، فورسین کرتا ہے، چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے کہ آگے یہ ہوگا۔ تو اسی طرح کا دلچسپ چیز یہ بتانی ہے کہ ایک طرف انسان کہہ رہے ہیں جو AI ہو گئے، ایک طرف اس کو استعمال شروع ہو گیا، اور جو اس کو پازیٹیولی استعمال نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ اس کے اگر ہم اس سے کام لیں گے تو ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے اس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا اور سارا اس نے ہم سے کام لینا شروع کر دیا تو پھر وہ اپنی چھٹی سمجھے، وہ معذور ہو جائیں گے ذہنی طور پہ بھی، اور باقی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی مفقود ہو جائیں گی یا معدوم ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی انسان کے اندر۔ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ دی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ ہے، وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ AI کو فلاسفرز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بہت ہی معروف اور بین الاقوامی جریدہ دی اکانومسٹ کہتا ہے کہ ہماری ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کرنے والی بڑی عالمی آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز کو اب فلسفیوں کو اپنی تحقیقی اور پالیسی ساز ٹیموں کا حصہ بنانا پڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ایسے پیچیدہ سوالات سامنے آ رہے ہیں جن کا تعلق صرف کمپیوٹر سائنس سے نہیں ہے بلکہ فلسفہ، اخلاقیات، انسانی اقدار، علم، شعور اور فیصلہ سازی سے بھی ہے۔ اب یہ وہ سیکھ رہے ہیں، خود AI بنانے والے سیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف کمپیوٹر نہیں ہے، اگر ہم نے انسان کے ساتھ اس کو شامل کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان نظاموں کو زیادہ جدید، محفوظ، ذمہ دار اور انسانی اقدار سے ہم آہنگ بنانے کے لیے فلسفیوں کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ان سے یہ سمجھنے میں مدد لی جا رہی ہے فلسفیوں سے کہ مصنوعی ذہانت مختلف حالات میں اخلاقی فیصلے کیسے کرے اور کیسے کرنے چاہیے، انسانی مفادات کو کس طرح سمجھے، متضاد اقدار میں توازن کیسے قائم کرے، اور اپنے فیصلوں کو یا اپنے فیصلوں کی وضاحت کس انداز سے پیش کرے۔ AI کے ماہرین کے مطابق موجودہ نسل اگرچہ معلومات کا تجزیہ کرنے اور زبان کو سمجھنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے، تاہم معنی، شعور، اخلاقی ذمہ داری، انصاف اور انسانی ترجیحات جیسے موضوعات اب بھی بنیادی طور پر فلسفیانہ نوعیت کے ہیں۔ یہاں پہ فلسفے کے کورسز بند کیے گئے، ادب بھی بند کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے AI کہتے ہیں کہ AI کی دنیا کے ممتاز ادارے ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے فلسفیوں، ماہرین اخلاقیات اور سماجی علوم کے محققین کو اپنی ٹیموں میں شامل کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار آپ جیسے، میرے جیسے جو طالب علم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رجحان اس بات کا مظہر ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مستقبل صرف بہتر الگوریدمز اور طاقتور کمپیوٹنگ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ انسانی فکر، فلسفے اور اخلاقیات بھی اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس پیش رفت کو ٹیکنالوجی اور فلسفے کے درمیان بڑھتے ہوئے اشتراک کی ایک نمایاں مثال قرار دیا جا رہا ہے، جو آنے والے AI کے حوالے سے جو اگلے سال ہوگا، جو مستقبل ہوگا، AI کے کردار پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے یہ ساری صورتحال۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلے کیا تھا کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ رہ جائیں، تجزیاتی فکر کرنے والے انسان کو مارو، فلسفہ ختم کرو، کیونکہ فلسفہ سوچنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے یا تیار کرتا ہے سوچنے پر۔ اسی طرح اردو ادب کے ہمارے ایسے کورسز بنائے گئے اور ایسے مدرسین پتہ نہیں کہاں سے وہ انہوں نے تلاش کیے ہیں، تاڑ کے ایسے وہ جو مدرسین تلاش کیے کہ جو بچوں کو تجزیاتی فکر
اور نئے کورسز اور اعلیٰ ترین ذہن کو اجالنے والے، شعور دینے والے نصاب سے محروم کر دیں۔ یہ دو چیزیں ٹارگٹ ہوئی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ادب نوکریاں ان کے ساتھ منسلک ہی نہیں کی گئی۔ فلسفے کو ختم کیا جا رہا ہے پوری دنیا، اور لٹریچر کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ لیکن اے آئی کو جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، فلسفیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، سماجی اقدار کے حوالے سے اور انسانی ویلیوز کے حوالے سے ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو جن لوگوں کو تو پتہ ہے کہ فلسفہ کیا ہے، اور جو سوچنے والے ہیں، تجزیاتی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اے آئی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو اے آئی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس کو اسسٹنٹ سمجھیں اور اس سے کام لیں، لیکن اس سے مرعوب نہ ہو، اور اس سے وہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو کمانڈ کرنا شروع کر دے کہ آپ ساری چیز اس سے پوچھیں اور جج نہ کر سکیں کہ اس نے کیا بتایا۔ آج کا ولاگ اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے میں ایک نئی کوئی نہ کوئی تحقیق کے ساتھ سامنے آؤں۔ اللہ حافظ۔